بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی دینی مسئلے کی بابت معلوم نہیں ہے تو رہنمائی کے لیے اہل علم سے رجوع کرو اور ان سے دریافت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ، گہرائی، گیرائی، ایکسپرٹیز، مہارت اور فقاہت عطا فرماتا ہے۔ دین کی رہنمائی کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بین العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی جو علم ربانی، علم حق کو اٹھا لے گا تو اس طرح نہیں ہے کہ کسی بلون یا غبارے کی شکل میں آپ دیکھیں گے کہ علم اٹھ رہا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، جب علماء ربانیین نہیں رہیں گے تو پھر علم اٹھتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا، مقتدا، رئیس اور رہنما بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، پھر ان کے پاس جا کر دین کے مسائل معلوم کریں گے۔ اب جو اس کا پندار نفس ہے، انانیت ہے، نفسانیت ہے، ایک مصنوعی اور جعلی بھرم ہے، وہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ جاہلانہ، جہل پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا أَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اللہ کے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ فتویٰ اس سے لیا جائے جو فقیہ ہے، جو حقیقی معنی میں مفتی ہے، جس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، مہارت ہے، اس کی علمی خدمات ہیں، تاکہ وہ خدا خوفی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے دین کا مسئلہ بتائے۔ فتویٰ ہے کیا؟ فتویٰ جیورسٹک اوپینین، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں فقہی رائے کا نام ہے۔ فتویٰ قضا نہیں ہے۔ مفتی کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور ایک صورت مسئلہ بتاتا ہے
تو یہ مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کھوج لگائے یا انویسٹیگیشن کرے کہ جو صورت مسئلہ معلوم کی گئی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا اس نے غلط بیانی کی ہے۔ مفتی کا کام یہ ہے کہ یہ بتائے کہ آپ نے جو صورت مسئلہ بیان کی ہے اگر یہ واقع کے مطابق اور درست ہے تو اس کا شرعی جواب یہ ہے۔ ہاں، یہ قاضی اور عدالت کا کام ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش کرے کہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں، واقع کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے شواہد موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، اس کے پاس عدالتی اختیارات ہے، جبکہ مفتی کے پاس ایک عوام کا اعتبار ہے کہ وہ کسی عالم پر اعتبار کرتے ہیں اور اس سے شرعی مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ سو یہ ہے فتوے کی حقیقت اور فتوے کا مفہوم اور فتوے کا معنی۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر رمضان کے اثرات مرتب کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ سوال درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو ایک غیبی ندا آتی ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، پیش قدمی کرو اور نیکی کماؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو ان کی عبادت، رضا، اطاعت، ریاضت اور بندگی کی وجہ سے نار جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی غیب سے ندا آتی ہے کہ وَيَا باغ الشر اقصر، اے بدی کے طلبگار رک جاؤ۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور ایک جنت کا دروازہ بھی بند نہیں رہتا، وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَسُلْسِلَتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ وَتُغَلُّ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، شیطانوں کے گلے میں توق ڈال دیا جاتا ہے، یعنی جو انوائرنمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اسے خیر کے لیے، نیکی کمانے کے لیے فیورٹ یا سازگار بنا دیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان جکڑ دیے گئے، جن جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے،
जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए तो बिला शुबा एक बड़ी तादाद में लोग रुजू करते हैं मसाजिद का, लेकिन बहुत बड़ी तादाद फिर भी अल्लाह से दूर होती है। क्यों? तो अज़ीज़ान गिरामी, इसका जवाब ये है कि जैसे एक वायरस फैल जाए और आप स्प्रे करके केमिकल और मेडिसिन इस्तेमाल करके उस वायरस को ख़त्म कर दें तो वो बाहर से अब डैमेज नहीं करेगा, लेकिन जो वायरस आपके अंदर चला गया है वो बाहर के स्प्रे से ख़त्म नहीं होगा, वो आपको डैमेज करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर हमारे अंदर भी एक स्प्रे की ज़रूरत है कि हम सच्चे दिल से तौबा करके अपने क़ल्ब को, अपने जहन को, अपनी रूह को, अपने बातिन को पाक करें। जिस तरह हमारे कपड़े दागदार हो जाते हैं तो हम ड्राई क्लीन करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से गुनाहों से हमारे दिल पर भी धब्बे पड़ जाते हैं और उनके पाक व साफ़ होने का तरीक़ा एक ही है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें। और उसका तरीक़ा ये है, ये नहीं कि कोई खुशगुलू नाख़्वां बिठा दें और वो पूरी कौम की तरफ से तौबा कर ले, मेरी तौबा तौबा, या अल्लाह तौबा कबूल हो, ये नहीं है। हर गुनहगार, मासियतकार और इसियां शियार को ख़ुद अपनी तौबा करनी पड़ेगी। और उसकी शराइत में से ये है कि सबसे पहले अपने माजी पर गौर करें, अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपने माजी की हिस्ट्री शीट ले आए और फिर अपने गुनाहों का इकरार करें, जिसको कानून की ज़बान में कन्फेशन कहते हैं, इकरार जुर्म। उसके बाद उस पर अपने दिल में शर्मिंदा हो, उसके बाद अल्लाह ताला से उन गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, फिर उसके बाद शरीयत ने उनकी तलाफ़ी की जो सूरतें मुकर्रर की हैं उनको इख्तियार करके तलाफ़ी करे। नमाज़ें क़ज़ा की हैं तो क़ज़ा पढ़ें, रोज़े छोड़ दिए हैं तो क़ज़ा रखें, ज़कात बरसों से नहीं दी तो अदा करे, किसी के हुकूक़ पामाल किए हैं, किसी का माल गस्ब किया है तो उसे लौटाए। और फिर अल्लाह ताला से एक पैमान बांधे कि या अल्लाह अब मैं तेरी फरमाबरदारी करूँगा, और उससे तौफ़ीक़ तलब करे कि तू मुझे इस पैमाने वफ़ा पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अगर ऐसी तौबा करेगा तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अत्ताइब मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, सूरतुल फुरक़ान में अपने महबूब बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाता है कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, क़त्ल नाहक नहीं करते, वला यज़नून, और बदकारी नहीं करते, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो ये जराइम करेगा, गुनाह कबीरा करेगा तो गुनाह पाएगा। युदाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा,
قیامت میں اس کا عذاب ملٹیپلائی ہوتا رہے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرتا رہے اور توبہ کے تقاضوں پر قائم و دائم رہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ گناہوں کی معافی تو کم تر بات ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو ہمیں اگر ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت کو، مغفرت کو، اس کے الطاف کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو سچے دل سے توبہ بھی کریں اور اس کی بندگی کے تقاضوں کو، رمضان کے حقوق کو، روزوں کے حقوق کو، قرآن کے حقوق کو، مالی عبادات کو، بندوں کے حقوق کو پوری طرح سے ادا بھی کریں۔ حدیث میں فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کو آج کل لائف سیونگ جیکٹ کہتے ہیں کہ کوئی گولی آئے تو آپ اس کی زد سے بچ جائیں گے، شیلٹر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم روزے سے ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، وہ چیخے چلائے نہیں۔ فَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ صَابَّهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر زبردستی کی اس سے لڑنے اور جھگڑنے کو آئے، گالی گلوچ پہ آئے، تو اسے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، نہ آپ کی گالی کے جواب میں گالی دے سکتا ہوں، نہ لڑائی کے جواب میں لڑائی کر سکتا ہوں، مجھے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ الصوم جنہ ما لم یخرق، روزہ ڈال ہے بشرطے کہ اس میں شگاف نہ پڑ جائے۔ علامہ طیبہ نے کہا کہ شگاف کیسے پڑتا ہے؟ غیبت کرے، چغلی کھائے، لوگوں پر لعن طعن کرے، الزام تراشی کرے، بہتان تراشی کرے، لوگوں کے عیوب بیان کرے، اس سے یہ ڈھال ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اگر روزے کو پوری معنویت کے ساتھ ادا نہیں کیا تو فرمایا کہ رب صائمن، بہت سے روزدار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے روزدار ایسے ہیں کہ انہیں پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ بیداری کے سوا کچھ ان کے حصے میں نہیں آتا۔ یہ تب آئے گا جب پوری معنویت کے ساتھ ان عبادات کو ادا کرے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو انوار